الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ جیسے قرآن کے سلسلے میں ہمارے اصول کی بحث جاری ہے، ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے یہ اصول 3 حصوں پر تقسیم ہیں۔ پہلے ایک مقدمہ، دوسرے نمبر پر 3 مقاصد اور آخر میں ایک تتمہ۔ پھر مقاصد میں ایک وہ مقاصد ہیں جن کا تعلق پورے قرآن کے ساتھ ہے، دوسرے وہ کہ جس کا تعلق مختلف صورتوں کے ساتھ ہے، اور تیسرے وہ کہ جس کا تعلق مختلف آیتوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلے قسم کے مقاصد میں ہماری بحث توحید کے موضوع پر چل رہی ہے۔ اس کے ضمن میں ہم نے شرک کی بحث پچھلے دروس میں بیان کی۔ آج توحید کے مسئلے کے عنوانات ذکر کریں گے۔ مسئلہ توحید چونکہ بہت اہم ہے اور اس میں مشرکین سے مقابلہ اور ان سے ایک قسم کا جھگڑا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ مسئلہ مختلف طریقوں اور عنوانات سے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ قرآن پاک میں مختلف عنوانات سے مذکور ہے۔ تو قرآن پاک میں اس مسئلے کے بیان کے لیے کل 12 طریقے ہیں۔ کبھی حمد کے عنوان کے ذریعے توحید کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرے نمبر پر عبادت کے عنوان کے ذریعے توحید کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ 21 نمبر آیت۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا ربکم، تو یہ دوسرا طریقہ توحید کے مسئلے کو بیان کرنے کا۔ تیسرا طریقہ الوہیت کے عنوان کے ذریعے، جیسا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو یہاں پر الوہیت کے عنوان کے ذریعے توحید بیان کی گئی۔ چوتھا طریقہ تصرف کے عنوان کے ذریعے، جیسا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پانچواں طریقہ رد شرک فعلی کے ذریعے، یعنی تحریمات العباد اور نذور العباد پر رد کے ذریعے توحید کے مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے اور اسے بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اسی طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ شرک فعلی کا رد موجود ہے اور اس کے ذریعے توحید کے مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے، جیسے کہ ہم نے شرک فعلی کی بحث میں مثالیں بیان کی تھی، جیسے کہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، سورۃ البقرہ 173 نمبر آیت۔ چھٹے نمبر پر لفظ تسبیح کے ذریعے توحید کا مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی مختلف طریقے ہیں۔ کبھی مصدر کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یا کبھی ماضی معلوم کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ کبھی تسبیح مضارع کے صیغے سے کی جاتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کبھی امر کا صیغہ ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی طرح تسبیح کبھی فاعل کے صیغے کے ذریعے ہوتی ہے فلولا انہ کان من المسبحین وإنا لنحن المسبحون۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں تسبیح کے ذریعے توحید کے مسئلے کو ذکر کرنے کے، کبھی مصدر کے ذریعے، کبھی ماضی معلوم کے ذریعے، کبھی مضارع کے ذریعے،
کبھی امر کے صیغے کے ذریعے، تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح کبھی نیک لوگوں کے عز کے ذریعے، نیک لوگوں کے عز کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ توحید کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کا عز، فرشتوں کا عز، تو عز المصطفین ذکر کر کے توحید کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا۔ انعم اللہ علیہم، حملنا مع نوح، ہدینا واجتبینا، یہ سب انبیاء کے عز پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں آتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، تو یہ فرشتے بھی عاجز ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کبھی نیک لوگوں کی ابتلائیں اور ان کے مصائب ذکر کیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے توحید کے مسئلے کو واضح کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام پر جو ابتلاءات آئیں وہ ذکر کی گئیں، سورۃ صاد میں داؤد علیہ السلام پر جو ابتلاءات آئیں وہ ذکر کی گئیں، اس کے ذریعے توحید کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ کبھی لفظ برکت کے ذریعے توحید کے مسئلے کی وضاحت کی جاتی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ الفرقان 1 نمبر آیت۔ اسی طرح سورۃ الفرقان 10 نمبر آیت میں ہے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، سورۃ الفرقان 61 نمبر آیت میں ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، تو یہ لفظ برکت کے ذریعے توحید کے مسئلے کی وضاحت۔ 10ویں نمبر پر کبھی غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کے ذریعے توحید کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، تو یہ غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہے اور الا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کا اثبات ہے، تو یہ توحید کے مسئلے کی وضاحت کا ایک طریقہ۔ 11 نمبر پر رد شرک فی الدعا کے ذریعے، یعنی شرک فی الدعا کے رد کے ذریعے توحید کی وضاحت کی جاتی ہے۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو فدعوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو، لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے لیے دعا، تو یہ رد ہے شرک فی الدعا پر اور توحید کی وضاحت ہے۔ 12واں طریقہ شفاعت قہری کی نفی کے ذریعے، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، تو یہ 12 طریقے ہیں توحید کے مسئلے کی وضاحت کے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اصول میں تفریعات کی بحث ہے۔ تفریعات کسے کہتے ہیں؟ تفریع کہتے ہیں، اسے نتیجہ بھی کہتے ہیں، ثمرہ بھی کہتے ہیں، یعنی کبھی دلائل بیان کی جاتے ہیں اور ان دلائل کے ذریعے جو چیز ثابت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تفریع، نتیجہ، ثمرہ۔ تو توحید کے مسئلے کے لیے جو 12 طریقے ہم نے بیان کیے، تو یہ طریقے کبھی دعوے کے طور پر اور کبھی بعض عنوانات تفریع اور نتیجے کے طور پر بھی ہوتے ہیں۔ کبھی دعوے کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی کسی صورت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، ہر صورت کا اپنے ایک موضوع ہوتا ہے، بنیادی پیغام ہوتا ہے جو کہ اس صورت میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس پر بحث کی جاتی ہے، یعنی وہ سینٹرل میسج ہوتا ہے اس صورت کا۔ تو یہ 12 طریقے جو ہم نے بیان کی کبھی دعوے کے طور پر، صورت کے موضوع کے طور پر ذکر ہوتے ہیں، اور کبھی بعض عنوانات تفریع اور نتیجے کے طور پر ذکر ہوتے ہیں۔ اس کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مدعا دلیل سے پہلے ذکر ہو تو اسے دعویٰ کہتے ہیں، اور جب یہی مدعا دلیل کے دلائل کے بعد ذکر کیا جائے تو اسے تفریع اور نتیجہ کہتے ہیں، ثمرہ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے وہ مثالیں بیان کی کہ جب یہ مدعا دعوے کے طور پر
دلائل سے پہلے ذکر ہوا۔ اب ہم وہ مثالیں ذکر کریں گے کہ جب یہ مدعا تفریع اور نتیجے کے طور پر ذکر ہوا، یعنی دلائل کے بعد ذکر ہوا۔ تو اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کبھی الوہیت کی تفریع کی جاتی ہے دلائل عقلیہ، نقلیہ اور وحیہ پر، جیسا کہ سورہ آل عمران جب شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ حی القیوم یہ دلیل نقلی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، تو یہ دلیل وحی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو یہ پھر دلیل نقلی ہے۔ پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو یہ دلیل عقلی ہے۔ تو یہ دلائل ذکر کرنے کے بعد پھر توحید کا مسئلہ بیان کیا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تو یہاں پہ لا الہ الا ہو، تو یہ دلائل کے بعد یہ مدعا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ ہے نتیجہ اور تفریع۔ پھر اس کے بعد بھی پھر العزیز الحکیم پھر سے دلیل نقلی ذکر کی۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں 18 نمبر آیت میں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہیدہ یہ دلیل نقلی، والملائکۃ دلیل نقلی، واولو العلم قائما بالقسط یہ سب دلیل نقلی۔ پھر فرمایا لا الہ الا ہو، تو ان دلائل کے بعد جب مدعا ذکر کیا گیا، دعویٰ ذکر کیا گیا، تو یہ تفریع ہے ان دلائل پر۔ اسی طرح سورۃ آل عمران 62 نمبر آیت میں ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، اس سے پہلے جب سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے یہاں تک مختلف دلائل ذکر کیے گئے، اور ان دلائل کی بنیاد پر پھر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وما من الہ الا اللہ، تو یہ نتیجہ ہے اور تفریع ہے ان دلائل پر۔ دوسرے نمبر پر کبھی حمد کی تفریع ہوتی ہے ظالموں کی ہلاکت پر، جیسے کہ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی ظالموں کی ہلاکت ذکر کی گئی، فَقُطِعَ کہ کاٹ دی گئی، دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالم لوگوں کی جڑ۔ اس کے بعد فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں، خدائی کی تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام عالموں کے پالنے والا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کہ حمد کی تفریع ظالموں کی ہلاکت پر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمد کی تفریع کی جاتی ہے دلیل عقلی پر، جیسا کہ سورہ لقمان 25 نمبر آیت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، تو یہ دلیل عقلی اعترافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں تو کہہ دیجئے آپ قل الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر دلیل عقلی پر حمد کو تفریع کیا گیا ہے۔ تیسرا طریقہ کبھی دلیل عقلی پر برکت کی تفریع ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف 54 نمبر آیت میں ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ تمام دلائل عقلیہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر مستوی ہو گیا عرش پر۔ پھر فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دن اور رات کا نظام بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، برکت والے ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ تو یہاں پر ان تمام دلائل عقلیہ پر تفریع کیا کی گئی؟ برکت۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون 14 نمبر آیت میں فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ انسان کے بننے کے
مراحل ذکر کیے گئے کہ پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ ایک خون کا لوتھڑا بن گیا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے ہڈی بنا دیا، پھر اس ہڈی پر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین خوبصورت شکل میں انسان کو پیدا کر دیا۔ برکت والے ہیں اللہ تعالیٰ احسن خالقین، جو سب سے بہترین پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کبھی دلیل عقلی کی تفریح ہوتی ہے عبادت پر، جیسا کہ فرمایا سورہ یونس 3 نمبر آیت میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ تو یہاں پر فاعبدوہ فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس سے پہلے دلائل عقلیہ ذکر کیے۔ تو ان دلائل عقلیہ پر تفریح کی گئی عبادت، فاعبدوہ۔ اسی طرح کبھی تسبیح کی تفریح کی جاتی ہے نیک بندوں کے عز پر، جیسا کہ سورۃ الصافات 180 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ سورۃ صافات کی آخری آیت ہے، آخر سے پہلی والی آیت ہے۔ سورۃ صافات میں 3 قسم کے لوگوں کا عز بیان ہوا ہے، انبیاء، ملائک اور جن۔ ان 3 کا عز بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکالا، تفریح کے طور پر بیان کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ تو یہاں تسبیح کے ذریعے تفریح کی گئی نیک بندوں کے عز پر۔ چھٹے نمبر پر دعا کی تفریح، والحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، سورۃ المؤمن 25 نمبر آیت۔ هو الحی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ تو فادعوہ یہ دعا کا حکم ہے کہ پکارو ایک اللہ کو، مخلصین کی خالص کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دعا، کہ دعا ایک اللہ سے کرو۔ تو یہ دعا کی تفریح ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے توحید کے مسئلے کے عنوانات پڑھے کہ 12 طریقوں سے اللہ تعالیٰ توحید کے مسئلے کو ذکر کرتے ہیں 12 عنوانات کے ذریعے، اور پھر کبھی یہ عنوانات دعوے کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی دلائل سے پہلے ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی پہلے دعویٰ اور موضوع بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد دلائل ذکر کیے جاتے ہیں، اور کبھی یہ عنوانات دلائل کے بعد ذکر کیے جاتے ہیں، تو اس وقت یہ دلائل پر تفریح ہوتے ہیں۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔